کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین کا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، سیرت و کردار کے حوالے سے جتنی بھی صفات آپ ذہن میں لے کر آتے ہیں، وہ حیا ہے، خوش اخلاقی ہے، احسان ہے، دیانت ہے، امانت ہے، ذہانت ہے، صبر ہے، شکر ہے، ان سب کا مجموعہ ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے کہ آپ کی تربیت بچپن میں کائنات کی کامل و اکمل ترین شخصیت، جو ایک بہترین انسان ہونے کا نمونہ ہے پوری کائنات کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اور پھر مولا کائنات مخدوم کائنات نے آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ اور بچپن سے جس طرح بارہا ذکر ہوتا رہا کہ آپ کو اس مارکے کے لیے، اس شہادت کے لیے بچپن سے تیار کیا گیا ہے، آپ کی تربیت کی گئی ہے، تو یہ تمام صفات بدرجہ اتم امام علی مقام میں پائی جاتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ، اپنے والد گرامی کے ساتھ امام علی مقام ایک مرتبہ شام کے سفر پر تھے، کربلا سے گزرے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور پھر یہ فرما کر آپ نے حسین سے فرمایا کہ حسین اس وقت تم کیا کرو گے؟ امام علی مقام نے جواب دیا، اور بڑی فرما برداری اور بڑی متانت کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ابا جان میں اس وقت صبر کروں گا۔ یہ صبر ایک ایسا جوہر ہے کہ اللہ رب العزت جس انسان میں یہ صبر کا جوہر رکھ دیتا ہے، وہ پھر ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی اس وقت کا صبر ہی ہے۔ امام علی مقام پیکر صبر ہیں۔ آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں ممتاز و محترم شخصیات قبلہ پروفیسر سید ساجد علی زیدی صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی قبلہ خیر مقدم ہے، تشریف لائے۔ قرآن مجید میں بھی زیدی صاحب اللہ رب العزت نے نماز اور صبر سے التجا کرنے اور اس کا سہارا لے کر التجا کرنے کا حکم دیا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے سورہ والعصر میں بڑا واضح کر دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو عمل صالح بجا لائے اور حق اور صبر کے ساتھ زندگی کو بسر کرتے رہے۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت اور سورہ ہر مسلمان کو یاد بھی ہے اور معنی بھی یاد ہیں، لیکن اس کی عملی تفسیر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پہنچ کر باقاعدگی سے یہ بتا دیا کہ دیکھیں دنیا کسی بھی طریقے سے چل سکتی ہے، لیکن حق کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ چلنا یہ کربلا کے میدان میں نظر آ رہا ہے۔ اور آپ نے جب مدینے سے سفر کیا ہے اور کربلا تشریف لائے ہیں تو ہر چیز امام علی مقام کے پاس تھی، مصیبت بھی تھی، پیاس بھی تھی اور دشمن کا گھیراؤ بھی تھا، لیکن امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے رفقا ہر بات پر صبر کر رہے تھے۔
کوئی ایک منزل ایسی نظر نہیں آتی کہ آپ کے اصحاب نے یہ کہا ہو کہ مولا اب بہت ہو گئی اور ہمیں اجازت دیجیے ہم ان کا مقابلہ کریں. نہیں، یہ قدم بھی ایک سانس بھی آگے نہیں بڑھاتے. امام عالی مقام کے حکم کی تعمیل کرتے 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 کربلا وارد ہو گئی، یعنی وہ 10 محرم کی طرف چلے گئے. تو جو کچھ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ نماز سے اور صبر سے سبق لینا ہے، تو نماز یہی چیز ہمیں یاد دلاتی ہے، صبر بھی یہی چیز یاد دلاتا ہے کہ دیکھیے جب انسان کا نفس پاکیزہ ہو جائے گا، جب انسان اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، جب انسان دنیا داری چھوڑ دے گا، تو یقیناً نماز سے اللہ کا اس نے قرب حاصل کیا. اور اگر نماز بھی پڑھتا رہے اور 2 نمبری بھی کرتا رہے، نماز روزہ بھی کرتا رہے اور جوا بھی کھیلتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. بس یہی کربلا میں امام عالی مقام علیہ السلام نے بتایا تھا کہ دیکھیں ایک طرف وہاں بھی نمازیں ہو رہی ہیں اور ایک طرف حسین علیہ السلام نواسۂ رسول ہیں اور امام وقت ہیں. تو بتائیے کہ دین کس کے ساتھ ہے؟ صحیح. یہی بتانا تھا صرف کربلا کے میدان میں کہ دین صبر کے ساتھ ہے، دین نماز کے ساتھ ہے. ہم نماز سے جدا نہیں ہو سکتے، ہم صبر سے جدا نہیں ہو سکتے. تو امام عالی مقام نے وہاں نماز بھی قائم کر کے بتائی اور صبر بھی کر کے بتایا. جی ہاں، کہ دیکھیے کہ جب بھی دشمن کا غلبہ ہو جائے یا دشمن ہم پر حاوی ہو جائے یا دشمن ہمیں شہید کر دے، لیکن یہ 2 چیزیں ہم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. ایک کا نام ہے نماز اور ایک کا صبر ہے. تو امام عالی مقام اور ان کے رفقا نے بدرجۂ اتم بدرجۂ اولا یہ واضح کر دیا کہ کربلا والے شہید تو ہو سکتے ہیں، سر تن سے جدا ہو سکتے ہیں، سر نیزوں پر چڑھ سکتے ہیں، لیکن فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتے. یقیناً. بہت خوب. مفتی صاحب، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان، نہایت اس کی حسین ابتدا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو پیش کیا. انہیں محفوظ رکھا گیا، قربانی اس وقت نہ لی گئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے بھی کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور قربانی ہو بھی گئی. یہ فرق ہمارے پیش نظر ہے کہ وہ نبی ہیں، یہ غیر نبی ہیں، لیکن صبر دیکھ لیجئے کہ وہ اسی طرح سے منتقل ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر ایوب بھی جی ہاں، اور یہ صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، انبیاء کرام علیہ السلام کا صبر بھی، اور پھر ان کی امتوں پہ جو آزمائشیں ہیں ان کے امتیوں کا صبر بھی. تو یہ صبر کا اور ایمان کا تو لازم و ملزوم تعلق ہے. یعنی صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روکنا. کس چیز سے روکنا؟ یعنی اگر کوئی خدا نخواستہ عام شخص ہے وہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو کہا جاتا ہے گناہ سے اپنے آپ کو روکو، گویا کہ اس طرف جانے سے اپنے آپ کو صبر میں لے کر آ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ. آزمائش آ گئی، مصیبت آ گئی تو اپنی زبان کو شکوہ شکایت سے روکو. کیا مطلب ہے؟ صبر کرو. اپنی زبان سے کوئی نوحہ نہیں کہنا، اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرنا، اپنی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں کہنا. یہ صبر ہے. ٹھیک. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں، اور خاص طور پر نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ فرمایا کہ ہر نبی کو تبلیغ دین میں ستایا گیا، لیکن سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. اور پھر امت کی طرف ہم آ جاتے ہیں تو حضرت بلال حبشی کا صبر، حضرت سلمان فارسی کا اتنی منازل طے کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ تک آنے تک کا صبر، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں، حضرت خباب کا معاملہ دیکھتے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان کیفیات کو دیکھتے ہیں. لیکن اس امت کے اندر جو امتی ہونے کی حیثیت سے یا نبی پاک علیہ السلام یا انبیاء کے بعد اگر کسی کا صبر ہمیں بڑے اعلیٰ درجے پر نظر آتا ہے تو وہ اس امت میں ایک ہی حیثیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا حضرت امام حسن نے صبر نہیں کیا؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر نہیں کیا؟ کیا سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار ہمیں یاد نہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت جو انہوں نے اشعار کہے، کیا وہ صبر نہیں تھا؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ہم اس صبر کا اعلیٰ درجہ دیکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتے ہیں. پھر دوسری دلچسپ بات یہاں یہ بھی ہے جس طرف آپ نے پہلے سوال میں اشارہ بھی کیا تھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کو کہا گیا، لیکن آگے جو وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. واہ.
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو. اللہ تعالیٰ نمازیوں اور صابروں دونوں کے ساتھ ہے. ہمارے ایک عالم کہتے ہیں کہ اللہ صابریوں کے ساتھ ہے، تو وہ یعنی صبر کرنے والوں کے جی ساتھ. بالکل وہ. لیکن آپ یہ دیکھیے یہاں پر کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر نماز سے مدد طلب کرو، پھر بعد میں جو مدد اللہ کی وہ صابروں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. تو فرق ہمیں کہاں پہ نظر آئے گا؟ قرآن اور اہل بیت دونوں جڑے ہوئے آپس میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں جڑے رہیں گے یہاں تک کہ میرے حوض پر آ کے جمع ہو جائیں گے. اب ایک طرف قرآن کی تعلیمات ہیں، ایک طرف اس کی عملی تفسیر ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس کی عملی تفسیر ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم نمازیوں کے ساتھ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہے تو نعرہ تکبیر کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو پھر تو دونوں گروہ اگر سامنے موجود ہیں، ایک طرف جدید لشکر موجود ہے، ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، نماز وہاں بھی ہے، نعرہ تکبیر وہاں بھی ہے، نماز یہاں بھی ہے، نعرہ تکبیر یہاں بھی ہے، تلاوت یہاں بھی ہے، نماز پڑھنے والے نماز میں قرآن وہاں بھی پڑھ لیں. لیکن دونوں طرف آپ دیکھیے صبر کہاں پر ہے. اور صبر جو ہے وہ رب ضائع نہیں ہونے دیتا. ایک چیز میں صرف اشارہ تاکہ بات مکمل ہو سکے یہاں پر کہ دیکھیے ایک نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے نماز پڑھنے والا یا دیگر عبادات کرنے والا وہ ظاہری اعمال کے ساتھ ہے، صبر باطن کے ساتھ ہے. صبر دکھایا نہیں جا سکتا، اسی لیے صابر کا درجہ بلند والا. کیا بات. ناظرین کرام، ایک طرف 72 تن ہیں وہ مبارک اور مقدس، اور دوسری جانب ہزاروں کی تعداد میں. تو وہاں یہ بھی خیال آ سکتا ہے انسانی ذہن میں کہ وہاں صبر کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں تھا. یعنی کسی معاذ اللہ میں یہ سوال کروں گا وقفے کے بعد کہ مجبوری کی حالت میں کیا اس کو صبر کہا جا سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہوگا دونوں محترم شخصیات سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین. کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین. ناظرین خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر ہمارے ہیں حسین. یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. زیدی صاحب، جو میں سوال چھوڑ کر گیا ہوں، کوئی بدبخت یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ آپشن ہی اور کوئی نہیں ہے. 72 تن ہیں، سامنے ہزاروں کھڑے ہیں، صبر نہ کرتے تو کیا کرتے؟ کہ دیکھیے مفتی صاحب نے سارا ہی جو بھی جواب دیا ہے بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے، بہت اچھا ہے. یہ قرآن کریم کی طرف سے ایک اشارہ ہمیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مل چکا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس کی ہاتھ پاؤں کو باندھ دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں جی، اور چھری چلا دیتے ہیں. اور جب آنکھوں کی آپ نے پٹی کھولی ہے تو پٹی کھولنے کے بعد دیکھا کہ اسماعیل تو برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، دمبا ذبح ہوا ہے. جی. تو یہاں آ کر کے آپ کے دل میں ملول ہوا، بے چینی پیدا ہوئی کہ یا اللہ، میں نے تو سب سے بہترین چیز قربان کی، تو نے جو مجھے اشارے دیے تھے اس کے مطابق ہے، اس سے بہتر میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی. اس وقت یہ آیت آئی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اے ابراہیم، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس ذبح کو جو آپ نے پیش کیا ہے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. قربانی کون سی؟ جو ذبح عظیم میں تبدیل ہو گئی. وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ترک کر دیا آخر والے کے لیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے منزلیں طے ہو رہی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام آ رہے ہیں، دوسرے انبیاء آ رہے ہیں، لیکن قربانی کا اسٹیٹس اپنی جگہ برقرار ہے. وہی قربانی، وہی صبر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، وہی کربلا کے میدان میں آ کر کے
حسین ابن علی پیش کر رہے ہیں، اور آج وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، ذبح عظیم کا۔ ذبح عظیم۔ اچھا، مجبوری کی جو بات میں کر رہا ہوں، ہاں، تو مجبوری کی بات کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیے مجبوری حسین علیہ السلام کو کوئی نہیں تھی، کوئی بھی مجبوری، کسی بھی قسم کی مجبوری نہیں تھی۔ حسین علیہ السلام اپنے نانا کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے پورے کنبے کو لے کر کے مدینے سے اور کربلا کے میدان میں آ گئے تھے۔ ڈر خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر ڈر خوف نام کی کوئی چیز ہوتی تو جب آپ نے بہت سے رفقا کو کہا کہ چلے جاؤ مدینے واپس چلے جاؤ، میں مطلب یہ ہے کہ اسلام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا گیا، تاحد یہ کہ منزلیں مختلف طے کرتے ہوئے اور وہ سفر جو ہے پورا ہوا، اور وہ بات پوری ہوئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کہی تھی کہ ام سلمہ یہ مٹی رکھیں آپ، جی ہاں، اور یہ ایک دن سرخ ہو جائے گی۔ کہا کیوں سرخ ہو جائے گی؟ کہا میرا بیٹا شہید کر دیا جائے کربلا کے میدان میں، یہ حسین شہید کر دیا جائے گا، جس دن وقت شہادت ہوگا اس وقت یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ تو وہ بات جو، وہ خبر جو تھی، جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، وہ ماں کو بھی پتہ تھی، باپ کو بھی پتہ تھی، حسن علیہ السلام کو بھی پتہ تھی، حسین علیہ السلام کو بھی پتہ تھی، پورے کنبہ کو پتہ تھی، لیکن اس کے باوجود قدم آگے بڑھ رہے تھے، قدموں میں لغزش نہیں تھی، جی ہاں، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ صبر سے ہٹ جائیں، رات میں یا دن میں ہولناکی آ جائے قریب، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ بڑا اطمینان تھا، بڑے اطمینان کے ساتھ منزلیں طے کرتے ہوئے اور اسلام کا پرچار کرتے ہوئے، قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے ہر منزل کو طے کیا ہے۔ تو وہاں خوف نام کی کوئی چیز، مجبوری نام کی کوئی چیز، مجبوری نام کی کوئی چیز نہیں۔ یقیناً جس طرح زیدی صاحب نے فرمایا، وہاں شہادت کا ذوق بھی تھا، شوق بھی تھا، خشوع و خضوع بھی تھا، رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا جذبہ بھی تھا، ہمیں نظر آتا ہے۔ اوورآل کیا صبر کسی مجبوری کا آئینہ دار ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپشن جب آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو کریں یا نہ کریں، دو آپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رخصت و عزیمت کے دونوں راستے آپ کے سامنے ہوتے ہیں، یا تو آپ رخصت والے راستے پہ چلے جائیے، جی ہاں، یا پھر اس راستے کو اختیار کیجئے کہ جو نبیوں کا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کیجئے جو مشکل راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کیجئے کہ جو آپ کو شہادت کے درجے تک لے کے جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مشکل راستہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہو تو ہر ایک اس پہ چل بھی نہیں سکتا۔ اب جب مجبوری کی آپ نے بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجبوری کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو وہ معاملہ تھا جس طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر اختیاری جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے اختیار فرمایا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ اس طرح بننا چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ کیا حضرت علی مستجاب الدعوات نہیں ہے، حضرت مخدومہ کائنات مستجاب الدعوات نہیں ہے، رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیا رد فرمائے گا؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو رد کیا جائے گا، اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس منزل پر فائز ہیں، منزل امامت پر، منزل قیادت پر، تو کیا ان کی دعا رائے گا جائے گی؟ یقیناً کربلا کے اندر دو تین چیزیں آپ نے بتا دیں۔ ایک بدبخت نے آ کر کہا تھا حسین دیکھو نہر فرات جو ہے جوش مار رہی ہے، تم پیاسے ہو؟ کہا تم کیا سمجھتا ہوں پیاسے ہیں؟ کہا کہ اللہ اس کو پیاسا مار، کہا پانی پلایا جاتا تھا اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اس حالت میں مر گیا۔ ایک بدبخت نے کہا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مستورات کی حفاظت کے لیے کہ جو پاک بیوی اندر موجود ہیں، خیمے کے باہر ایک آگ لگا دی تاکہ جو ہے کوئی دشمن اس طرف آئے نہ، تو ایک بدبخت نے کہا کہ حسین وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا دی، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا آپ نے کہ یا اللہ اس کو آگ میں ذلیل کر، کہتے گھوڑا اس کا بتکا آگ کے اندر گئے، جل کے خاک ہو گیا۔ تو کرامات کی اگر بات ہو، وہاں پر اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کرتے ہیں کہ جن کے جد امجد کی ایڑیوں کی برکت سے اللہ نے زمزم کو جاری فرما دیا۔ ان کے لیے کیا معاملہ تھا کہ ایڑی مارے پانی کے چشمے جاری فرما دے؟ لیکن معاملہ یہ تھا یہاں کرامتیں نہیں دکھانی تھی، یہاں کرامت کا معاملہ نہیں تھا، ورنہ آج میں اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں دین کرامت سے پھیل جائے گا۔ دین کرامت سے نہیں پھیلے گا، دین آپ کی استقامت سے پھیلے گا، دین آپ کی شہادت سے پھیلے گا، اور دین اس بات سے پھیلے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب نے اور ان کے جو ان کے گھر والے ہیں، ان کے اہل بیت نے کتنی قربانیاں دی اللہ کے دین کے لیے۔
تب معلوم ہوگا جا کر کہ انہوں نے کس انداز سے اللہ کے دین کو بچایا ہے۔ اسی لیے بات یہ ہے کہ آج ہم یہ اس تصور کے اندر ہیں، اور اقبال نے جو لکھا ہے شکوہ جواب شکوہ سے بار بار یہی بات کہی ہے کہ وہ تھے آبا تمہارے ایک تم ہو، کیا یہ تم چوٹ کیا ہو، ہاں تم کیا ہو، واہ، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فروا ہو۔ یعنی اب تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، اپنے آبا کی قربانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ بچوں کے ساتھ میدان کے اندر چلے گئے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے؟ تم اپنے گھر سے فجر میں نکل کے مسجد میں نماز پڑھنے تک نہیں جا سکتے۔ یہ ہے وہ فرق جو ہمیں سمجھنا ہے۔ مجبوریاں میری ہیں، مجبوریاں آپ کی ہیں، مجبوریاں ہم لوگوں کی ہیں کہ ہمیں صبر پر ابھارا جاتا ہے، پھر ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہم سے کوئی کمزور ہو تو ہم اس پر شدت کرتے ہیں، اور ہم سے زیادہ طاقتور ہو تو ہم فوراً دبک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ امام حسین سے بڑا شجیع کون ہوگا؟ اور قبلہ دیکھیں نا، مجبوری جو ہے امام کی مجبوری، یزید کی مجبوری تھی امام کی بیعت۔ کیا مانگا تھا؟ ہاتھ، جی ہاتھ مانگا تھا نا، سر ہاتھ دے کس طرح دیا۔ مانگا تھا کہ بھئی بیعت کر لیجئے صرف، جی ہاں۔ یہ بھی کہا کہ خاموشی سے بیعت کر لیں، فرمایا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سر دات ندات دس دردست سے یدید حقا کی بنا لا الہ الا یہ شان امام حسین رضی اللہ عنہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میں پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مفتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ یہ امام کو زیبا تھا یہ کرنا جو سر دیا، پیش کر دیا، اس لیے کہ انسان کی نیابت و خلافت کو جسٹیفائی کرنا تھا امام نے، فرشتوں کے لیے قابل فخر بنانا تھا انسان کو، اللہ رب العزت کا ناز، اس کا خشوع، اس تسلیم و رضا کی منزل پر پہنچنا تھا۔ آپ پہنچے اور انسان کو عزت، وقار اور تکریم آپ کے عمل سے ملی ہے۔ ہار یزید کی ہوئی ہے، حسین جیتے ہیں، حسین ہمارے ہیں، ہمارے ہیں حسین۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، جڑے رہیے اس ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ ہمارے ہیں حسین۔ تسلیم صابری کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔